روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو۔ اگر ہم اور آپ کو اپنی بات چیت کے دوران ان چیزوں کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں یا سن کیا رہے ہیں۔ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، یہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت نماز پڑھ کے دیکھ لی۔ بعد میں کفری جملہ بولا گیا، جی۔ کفری کلمہ بولا گیا کہ خدا نے معاذ اللہ یہ سوچا کہ اس کے محبوب کو کس نے بنایا ہوا۔ اللہ، حالانکہ جی جی، اللہ رب العزت خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات۔ اور ایک طرح سے میں کہوں گا کہ یہ تو ایک سازش ہے مسلمانوں کے دل سے ایمان کو نکالنے کی، کہ فلم ڈراموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے طرح طرح سے ہمارے نوجوان جو ہے اپنی زبان پر کفری گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت کا نام جب کسی کو اگر لینا ہوا کرے تو اس کو اللہ میاں یا اوپر والا نہ کہا جائے۔ آپ کا اور اپنی تمام آڈینس کی طرف سے، اپنی یوٹیوب فیملی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا کیف برکاتی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کے ذریعے دین و دنیا سے ریلیٹڈ ایک اچھی تعلیمات آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے جو ویڈیو بنانے کا پرپز رہتا ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے معاشرے کی خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن معاشرے کے اندر طرح طرح سے نئی خرابیاں جنم لیتی چلی جا رہی ہیں۔ آخر کیا ریزن ہے ان کے بڑھنے کا، اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اسی کی فکر کرتے ہوئے آج بھی ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے۔ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالسبحان رضا انیسی۔ تو اب میں اپنی گفتگو کو زیادہ طوالت نہ دیتے ہوئے حضرت سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اپنی تمام آڈینس کی طرف سے، اپنی یوٹیوب فیملی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی لمحات میں سے، اتنے قیمتی مصروف ترین وقت میں سے آپ نے کچھ وقت ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے نکالا۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، آپ کی ٹیم کو، اور اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ کی اس دینی خدمت کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کا نام لینے کے بجائے اللہ رب العزت کو جو ہے اوپر والا یا اللہ میاں یا بڑا اس طرح سے نام لے کر پکارتے ہیں۔ تو حضرت میں چاہوں گا کہ آپ یہ اصلاح فرما دیجئے کہ یہ نام لینا درست ہے یا کس طرح سے اللہ رب العزت کو ہمیں پکارنا چاہیے، اس کا درست طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طرح کے الفاظ جو کہ آج آپ ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے عوام کے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں، جی جیسا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کو پروالا یا اللہ میاں، اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ علماء اکرام نے اس کو بولنے کے لیے منع فرمایا، جی بلکہ اللہ رب العزت کا نام جب کسی کو اگر لینا ہوا کرے تو اس کو اللہ میاں یا اوپر والا نہ کہا جائے۔ وہ اس لیے کہ اوپر والا کہنے سے خدا کے لیے جہت خاص ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو جہت اور سمتوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو اوپر والا کہنا جائز نہیں ہے۔ اور رہی اللہ رب العزت کو اللہ میاں کہنے کی بات، تو اللہ رب العزت کو اللہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ رب العزت کا نام لینا ہو یا اللہ رب العزت کو پکارنا ہو تو خدائے پاک یا خدائے تعالی اللہ رب العزت کہا جائے، یہی بہتر، مناسب اور ضروری ہے۔ جی جی، یعنی اوپر والا نہ پکارا جائے کیونکہ اس کے لیے سمت خاص ہو رہی ہے۔ بالکل نہیں، بالکل۔ جی حضرت، ماشاء اللہ، شکریہ۔ حضرت نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ عام لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت کے دوران جو ہے کچھ باتیں اس طرح کی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کفری الفاظ کا یوز ہو جاتا ہے، کفری الفاظ اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، جیسے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، معاذ اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یا اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، یہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت نماز پڑھ کے دیکھ لی۔ طرح طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی شان میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی تھوڑی رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیے، بندے کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے پہلی چیز اور سب سے مین چیز کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان ہے۔ جی جی، بے شک۔ تو اس لیے ہمارے عوام کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جس طرح سے آپ نے بیان کیا تھا
کہ ہمارے عوام کے لوگ اس طرح کے کفریہ کلمات اپنی بات چیت کے دوران بول دیا کرتے ہیں. جی جی حالانکہ ان حضرات کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور علماء اکرام جو حکم دیا ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا رہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ نہ جانے کب اس کے منہ سے جانے انجانے میں کس طرح کا کفری جملہ یا کفری کلمہ نکل گیا ہو. اور خاص کر ہم اور آپ کو اپنی بات چیت کے دوران ان چیزوں کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں یا سن کیا رہے ہیں. سب سے پہلے علامہ شیخ سعدی نے فرمایا نہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو پہلے ذہن میں سوچے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں. جی اس کے بعد وہ اس کو تولے کہ بولنا میرا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. اس کے بعد جب اسے لگے کہ ہاں میرا بولنا مناسب رہے گا تو وہ جملے کو بولے. کیا بات ہے سر. اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، خاص کر مولانا کیب برکاتی صاحب کے مادھیم سے آپ کے حوالے سے میں اپنی عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی بات چیت کے دوران ان کفریاتی کلمات سے، اس طرح کے جملوں سے پرہیز کیا جائے جس سے کہ ہمارے ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو دیکھا ناظرین کہ ہمیں اپنی بات چیت میں کتنا مطلب سوچ سمجھ کر اپنے الفاظوں کو جو ہے خیال کرتے ہوئے اپنے الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کب کس طرح ہماری زبان سے کفری کلمات نکل جاتے ہیں، تو اس چیز کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. حضرت اگلا کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے فلمی مناظر میں اور ان کے ذریعے گانوں میں کفری الفاظ کا جو ہے مطلب یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ یہ تو ایک سازش ہے مسلمانوں کے دل سے ایمان کو نکالنے کی، کہ فلم ڈراموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے طرح طرح سے ہمارے نوجوان جو ہے اپنی زبان پر کفری گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضرت اس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان ہمارے کفری کلمات میں مطلب کفری کلمات بولنے میں مبتلا ہیں. جیسے شعر آیا ہے ہمارے پاس، لوگوں نے بتایا ہے کہ خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اس طرح کے شعر معاذ اللہ. یہ ایک شعر یہ آیا ہے کہ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی. اس کا مطلب آپ حضرت ارشاد فرما دیجئے. اور ایک یہ شعر بھی ہے کہ رب نے مجھ پر ستم کیا کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے. معاذ اللہ. یہ 3 شعر حضرت میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، اور اس کے تعلق سے جو کفر ثابت ہو رہا ہے وہ بھی حضرت آپ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے مولانا کیب برکاتی صاحب قبلہ یہی 3 اشعار نہیں جی، بلکہ اس کے علاوہ بہت سے سینکڑوں گانے، بہت سے سینکڑوں سانگ جی 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 بالکل جو ہمارے عوام کے نوجوان لڑکے اور ہمارے عوام کے لوگ سنا کرتے ہیں. ان 3 ہی شعروں کی بات نہیں ہے. جی، ان 3 شعروں کے علاوہ بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں، بہت سے اشعار گانوں کے اندر ایسے پائے گئے ہیں جو صریح کفر ہے. جی اور اس کو آج ہماری عوام سن رہی ہے. پہلی بات کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے. بے شک اللہ رب العزت بالکل جسم و جسمانیت سے پاک ہے. وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی. خاص کر ان اشعار کے اندر اللہ رب العزت کی ذات میں کفری جملہ بولا گیا ہے، کفری کلمہ بولا گیا ہے کہ خدا نے معاذ اللہ یہ سوچا کہ اس کے محبوب کو کس نے بنایا. اللہ. حالانکہ جی جی اللہ رب العزت خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنا اللہ رب العزت خود ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے زیادہ سانگ ہیں، بہت سے زیادہ گانے ہیں ہمارے. تو اکثریت ایسی آ رہی ہے حضرت گانوں میں کہ زیادہ تر کفری کلمات ہی بولے آ رہے ہیں. جی جی جی. تو اس میں خاص کر ہمارے عوام کے لوگوں کو بہت زیادہ، پہلی بات تو یہ کہ علماء اکرام نے گانوں سے یا ڈھول تاشوں سے باز رہنے کا حکم شریعت نے اسی لیے دیا ہے کہ ڈھول تاشے ہو یا پھر گانے باجے ہوں، ان چیزوں سے دور ہی رہ جائے. یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. پھر دوسری بات، جب سنے جائیں پہلے تو سنے جانے نہیں چاہیے. جی. جب سنے جائیں یا ہمارے عوام کا کوئی آدمی سن رہا ہو تو اس میں اگر کوئی کفری جملہ کسی کے سننے میں آ جائے تو اس کو دھیان رکھے کہ وہ کفری جملہ نہ سنا جائے، نہ ہی دوسرے کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ وہ نہ سنے اس طرح کے. جی. اور اس پر عقیدہ بھی نہ رکھیں حضرت. ہاں ماشاء اللہ. حضرت ایک سوال اور کہ ہمارے عوامی اسلامی بھائی کافی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر داڑھی والوں سے یا جو ظاہری نماز کو دیکھ کر کے صرف اگر دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو 5 وقت نماز، یہ بڑی نماز پڑھتا ہے، اس کی تو داڑھی ہے یا ٹوپی لگا ہوا، بڑا نیک پرہیزگار ہے، اس کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن عقیدے سے مطلب نہیں رکھتے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں نماز روزہ پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور جو ہے عبادات کر رہا ہے، نفلی عبادت میں مشغول رہتا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے بڑی ترجیح دینے لگتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے متاثر ہوتے ہیں. تو کیا حضرت
مطلب عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دے سکتے ہیں حضرت؟ یہ اس کے بارے میں تھوڑی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز بندے کے لیے اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ہے۔ جی بے شک۔ جب بندے کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا تب اس کی عبادت و ریاضت قابل قبول ہوگی۔ بے شک، بالکل۔ جب بندے کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہوگا تو وہ چاہے اس طرح سینکڑوں نمازیں پڑھتا رہے، دن و رات اپنی عبادت میں گزار دے، 1000 مرتبہ داڑھی رکھے، سر پہ اونچی ٹوپی کتنی زیادہ لگا لے، اس کی نماز یا عبادت و ریاضت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا، جی، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں نماز پڑھو، یہ لوگوں روزہ رکھو، یہ لوگوں زکوٰۃ دو، ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے پہلے عقیدے کی بات کہی تھی، یہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، یہ بت بے جان ہے، ان کے آگے تم جو جھکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت نہ کرو، بلکہ عبادت اسی ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جو خدا کی ذات ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو تبلیغ جب کی تھی تو پہلے کائے کی بات کی؟ عقیدے کی بات کی، ایمان کی بات کی۔ جی جی۔ تو اس لیے پہلے بندے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کا ایمان و عقیدہ درست ہو۔ جب ایمان و عقیدہ درست ہوگا تو اس کی عبادت و ریاضت بھی قابل قبول ہوگی، اور اگر ایمان و عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس کی عبادت و ریاضت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب ایمان ہی نہیں تو اسی لیے کسی کے متقی یا تقوی کو، کسی متقی کو دیکھ کر، اس کے تقوی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگائے کہ بہت ہی زیادہ نیک ہے یا بہت 5 وقتہ نمازی ہے۔ اگر ہے اچھی بات ہے، لیکن پہلے دیکھا جائے اس کا ایمان و عقیدہ کیسا ہے۔ جی جی۔ اگر وہ ایمان و عقیدہ صحابہ اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کے مطابق اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے اعمال قابل قبول ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا، سر کا تاج ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ایمان و عقیدے میں اگر ذرا بھی ڈگمگایا، وہ ذرا بھی تذبذب پایا گیا اس کے ایمان و عقیدے کے اندر، یا ایمان و عقیدے میں کوئی بھی خرابی پائی گئی، تو اس سے ہم اور آپ کو دور رہنا چاہیے، نہ کہ اس کی نمازوں سے یا اس کی دو ٹوپی داری سے متاثر ہو کر اس کے قریب جانا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ حضرت، بہت زبردست آپ نے جو ہے یہ جواب دیا اور بہت اچھا سمجھایا ماشاء اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کے بہت اچھی طرح یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور اس طرح کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اپنے سنی علماء اکرام سے، صحیح العقیدہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان سے اس طرح کے سوالات کرتے رہیں، ایمان و عقیدے کے متعلق یا نماز روزے سے متعلق جو ہماری بیسکلی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوالات کرتے رہا کریں۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مدرسے کے مدرس صاحب سے ضرور کانٹیکٹ میں رہیں، اور اگر آپ کوئی مسئلہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بھی ہمیں بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کر کے ویڈیو کو کمنٹ کر دیجیے پیارا سا، اور ویڈیو آپ کے آگے تمام لوگوں تک شیئر کر دیجیے تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگ بھی علم دین حاصل کر سکیں ویڈیو کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک کے لیے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔